بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. سجدہ صحف کے مسائل ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اسی ضمن میں علماء نے نماز میں ہوں جو کہتے ہیں کچھ لوگ، یعنی وہ اپنی طرف سے تو خامخواہ ہوں کی چیخیں مار کر یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے نا بڑی کیفیت طاری ہو رہی ہے. تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ بعض جاہل پیروں کے جاہل مریدوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نماز کی حالت میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سن کر، اور کبھی سری نماز میں آہستہ جو پڑھی جاتی ہے اس نماز میں بھی خواہ مخواہ ہوں کر کے چیخیں مارتے ہیں. پھر اس طرح چیخ و پکار کرنا اور جنت کا ذکر ہو یا دوزخ کا ذکر ہو یا کوئی کیفیت ہو، علماء کہتے ہیں کہ یوں چیخ و پکار کرنا اگر جنت و دوزخ کے ذکر سے نہیں ہے، یعنی اس طرح جو ایک ہوتا ہے نا، ایک انسان پہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ روتا ہے، رقت کرتا ہے، اللہ عز و جل کے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے. اور یہ سری نمازوں میں بھی ہم نے علماء کے حالات میں پڑھا ہے کہ جو علماء حق ہیں وہ ان پہ کیفیت طاری ہوتی تھی. اور بعض علماء کے بارے میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ سری ہو کہ جاری ہو، ہر نماز میں ان پہ رقت طاری رہتی، کیونکہ اپنے رب کے آگے کھڑے ہیں، وہ اور کیفیت ہے. لیکن یہ جو ڈرامے ہوتے ہیں اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، سجدہ صحف سے کام نہیں چلتا. ایسے جاہلوں کو سختی کے ساتھ روکنا چاہیے، وہ اپنی نماز بھی برباد کرتے اور دوسروں کی نماز میں بھی خلل ڈالتے. تو اس کو بھی فتاوی شامی جلد 1 صفحہ 579 پہ بھی ڈسکس کیا گیا ہے. اسی طرح والعصر اور لفی خسر کی را سننے میں نہیں آئی، یعنی کسی نے والعصر پڑھا، لفی خسر پڑھا، تو کسی امام نے جہری نماز میں سورہ عصر پڑھی اور اس طرح پڑھی کہ والعصر کے اوپر وقف کیا اور سننے والے نے والعصر سنا. اسی طرح لفی خسر پر وقف کیا تو لفی خسر سنا. تو ایسی صورت میں سننے والے کا اعتبار نہیں بلکہ پڑھنے والے کا اعتبار ہے. اگر اس نے صحیح قرأت کی ہے تو نماز درست ہے. اب مثال کے طور پر والعصر، اب وہ را اس نے اتنا آہستہ پڑھا کہ اب مقتدی تک آواز نہیں پہنچی، تو اس ضمن میں مقتدی نہیں بلکہ امام پر ہم اعتبار کریں گے. اچھا، ایک صورت پڑھتے ہو بھول گیا اور دوسری صورت میں چلا گیا، یعنی امام نے سورۃ العصر پڑھی اور جب وہاں پہنچا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ پڑھنے کے بجائے سورہ 3 میں پہنچ گیا اور پڑھ دیا اجر غیر ممنون. بچوں کو دیکھا ہے میں نے، جب شروع میں نماز پڑھانا شروع کرتے ہیں، ٹین ایجرز ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو نماز پڑھاتے ہیں، 13 سال کی عمر. کبھی ایسے ہوتا ہے، ہر ایک تو حفاظ نہیں ہوتا، تو وہ اس طرح کی غلطیاں کر جاتے ہیں. کبھی حفظ کے دوران چھوٹے بچے ادھر سے ادھر جمپ کر جاتے ہیں. تو اگر نماز میں ایسی کیفیت ہو جائے اور وہ آخر تک پڑھ ڈالے اس کو، تو پھر نماز تو ہو گئی لیکن اور سجدہ صحف کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو وہ یہی کہتے ہیں علماء کہ اگر سورۃ العصر پڑھی اور الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات پڑھ کر وہ 3 میں پہنچ گیا، یعنی اجر غیر ممنون پڑھنے لگا اور آخر تک پڑھ ڈالا، تو نماز ہو گئی، سجدہ صحف کی ضرورت نہیں. در مختار میں حاشیہ شامی جلد 1 صفحہ 592. اچھا، نماز کی حالت میں بعض آیتوں کے ختم پر جواب دینا، یعنی کہ بعض آیتیں جیسے ہوتی ہیں نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اسی طرح جو ہے سورہ 3 کی جو آخری آیت ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. اس طرح کی اور آیتیں ہیں قرآن میں جو علیسا سے شروع ہوتی ہیں، جو سوالی آیتیں ہیں کہ کیا تمہارا رب، کیا تمہارا رب. تو اس ضمن میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ بعض جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ نماز میں امام سورہ رحمان پڑھتا ہے تو جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھ کر خاموش ہوتا ہے تو مقتدی حضرات بآواز بلند کہتے ہیں لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. اور اسی طرح سبح اسم ربک الاعلی، تو پھر مقتدی کہتا ہے سبحان ربی الاعلی. اسی طرح سورہ 3 کے آخر میں جب وہ پڑھتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو مقتدی پڑھتے ہیں وانا لک من الشاہدین. تو یہ جو ہے اس طرح امام کا قرأت کے بعد رکنا اور مقتدیوں سے جوابات سننے کے بعد پھر قرأت کرنا، یہ احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے. ہاں، ہم نے شوافع حضرات کے ہاں دیکھا ہے
اچھا احناف کے نزدیک کیا ہوتا ہے کہ اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی، کیونکہ مقتدی کا تو امام کے ضمن میں بولنا ثابت نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ احناف کے نزدیک میں بات کر رہا ہوں، حنفی حضرات کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو فانصتوا، چپ رہو، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو چپ رہو. اچھا امام جب ہے، جب تم نے کسی کو امام بنایا ہے تو اس کی اقتداء کرو، بیچ میں نہ بولو. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جب امام قرات کر رہا ہے تو اس کی قرات تمہاری قرات ہے. اسی طرح اس کی غلطی تمہاری غلطی ہے. اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی نماز اگر سجدہ سہو کے مقام پر پہنچتی ہے اور وہ سجدہ سہو کرتا ہے تو تم نے بھی کرنا ہے، کیونکہ تم اس کی اقتداء کر رہے ہو. حالانکہ غلطی تم نے نہیں کی ہے، لیکن چونکہ وہ امام ہے. اچھا اگر وہ کوئی ایسی غلطی کر دے جس سے نماز فاسد ہو جائے تو غلطی تو اس کی ہے، لیکن نماز تمہاری بھی فاسد ہوگی. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ آپ لوگ جو ہے یہ اس کو کیوں نہیں نماز پڑھانے دیتے. کہتے ہیں بابا یہ بچہ ابھی چھوٹا ہے. وہ کہتے ہیں تو کیا ہوا جی، اس کو قرآن یاد ہے، اور اللہ کے رسول کے زمانے میں 6-7 عمر کے اصحاب رسول نے بھی نماز پڑھائی ہے، ثابت ہے. بالکل آمنا وصدقنا. لیکن میرا بھائی اس کو نماز کے اصول بھی پتہ ہیں، اس کو نماز کے مسئلے بھی پتہ ہیں، اس کو واجبات اور سنن بھی پتہ ہیں، فرائض پتہ ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی غلطی کر دے جس سے پھر سجدہ سہو لازم ہو جائے، نماز فاسد ہو جائے. تو اس لیے ان مسائل کو سامنے بھی رکھنا چاہیے جو لوگ حضرات نماز پڑھاتے ہیں. کیونکہ بھائی دیکھیں ہمارے ہاں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور مسلم ممالک جتنے ہیں وہاں تو وافر مقدار میں مساجدیں مل جاتی ہیں. لیکن جو دوسرے کتنے ممالک ہیں دنیا میں جہاں پہ مسجدیں اتنی عام نہیں ہیں، آدھا گھنٹہ ڈرائیو کر کے مسجد جانا پڑتا ہے. کین یو امیجن؟ آدھا گھنٹہ ڈرائیو کر کے مسجد جانا پڑتا ہے ایک نماز پڑھنے کے لیے. وہ دن میں کتنی دفعہ ڈرائیو کر کے مسجد جائے گا؟ نہیں جا سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. تو پھر کہیں لوگوں نے مصلے بنا لیے ہیں، کہیں اتنے لوگ بھی نہیں ہیں کہ مصلے بنا سکیں. تو بہرحال تو ان کیفیات کو سامنے رکھتے ہوئے جو لوگ اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ امامت کراتے ہیں ان کو اصول پڑھنے چاہیے، بہت ضروری بات ہے. خیر، تو احناف کے نزدیک جو ہے وہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اس میں غیر قرآن کے ساتھ مشغول ہونا اور امام مقتدی کے تابع ہونا لازم آتا ہے، کیونکہ اب امام ویٹ کر رہا ہے نا مقتدی کا. اب مقتدی پڑھ رہا ہے تو اب امام ویٹ کر رہا ہے، تو ایسا کرنا جائز نہیں. اچھا، اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اس کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے. ائمہ اربعہ میں صرف امام شافعی اس کو جائز سمجھتے ہیں. اسی لیے امام شافعی کے جو فالوورز ہیں اب ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں کبھی کہ جب امام اس طرح کی آیتوں پہ پہنچتا ہے تو وہ پھر اتنی آواز، آمین کی آواز سے نہیں بولتے، اتنی آواز سے بولتے ہیں کہ بس ہمیں بھی سنائی دیتا ہے کہ یہ کچھ کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں. تو جب وہ امام پہنچتا ہے نا الیس اللہ باحکم الحاکمین تو پڑھیں گے وانا لک من الشاہدین. اب اتنی آواز سے پڑھیں گے کہ برابر والے مقتدی جو ہیں وہ سن رہے ہیں اس کو. اینی البتہ فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر تنہا اپنی نفل نماز میں پڑھے تو گنجائش ہے. اگر کوئی آدمی اکیلے تنہا پڑھ رہا ہے تو گنجائش ہے. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے والفقہاء اعلم بمعانی الحدیث، فقہا حدیث کے مطلب سب سے زیادہ جانتے ہیں. تو اس مسئلے کو کبیری میں صفحہ 245 پر ذکر کیا گیا ہے. اچھا، درمیان میں چھوٹی سورت چھوڑ دی. امام نے پہلی رکعت میں ارأیت الذی پڑھی اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الغافرون پڑھی، یعنی درمیان میں انا اعطینا کی جو ایک سورت ہے وہ چھوڑ دی. تو یہ مکروہ تنزیہ ہے، سجدہ سہو کرنا واجب نہیں. تو مکروہ تنزیہی، اس میں سجدہ سہو واجب نہیں ہے، کیونکہ اس نے صورتیں تو ترتیب میں پڑھی ہیں اور صورتیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے جو صورت پڑھی ہے وہ پوری پڑھی ہے. تو بیچ کی کوئی صورت چھوڑ دینا اٹس اوکے، اس کے اندر کوئی سجدہ سہو نہیں آتا. تو یہ فتاوی شامی جلد 1 صفحہ 425. اچھا، اسی طرح کسی اپنے خاص آدمی کے شامل ہونے کی وجہ سے قرأت لمبی کی یا رکوع لمبا کیا تو اس سے بھی سجدہ سہو واجب نہیں، البتہ ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے. اور اگر عام لوگوں کے شامل ہونے کے لیے کیا تو مکروہ تنزیہی ہے. مثال کے طور پر اب ایک آدمی جو ہے وہ اب امام ہے یا امام ہو گیا، بہرحال جو سچویشن بھی ہو، اس نے اب نماز پڑھانی ہے، لیکن کسی نے کہہ دیا بھئی وہ فلاں بزرگ تو ابھی وضو کر رہے ہیں
لیکن یا فلاں امام صاحب وضو کر رہے ہیں، فلاں شیخ وضو کر رہے ہیں، تو اس نے کہا اچھا اب شیخ صاحب بھی چاہ کے ان کی بھی کوئی رکعت مس نہ ہو تو میں ایسا کرتا ہوں کہ پہلی رکعت میں لمبی کوئی صورت پڑھتا ہوں 20-25 آیت کی، تو وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو اب اس نے قرأت جو لمبی کی ہے وہ کسی کے لیے کی ہے، کسی خاص آدمی کے لیے کی ہے، تو مکروہ تحریمی ہے، سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح بعض حضرات کیا کرتے ہیں کہ رکوع لمبا کر دیتے ہیں، کہ کسی کی آواز آ گئی قدموں کی کہ ہاں بھی میں رکوع لمبا کر دیتا ہوں، یہ شامل ہو جائے گا، اس کو رکعت پوری مل جائے گی، تو ایسا کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ بہرحال اور یا مکروہ تنزیہی ہے اگر عام آدمیوں کے شامل ہونے کے لیے کیا، خاص کے لیے کیا تو مکروہ تحریمی ہے۔ تو اس کو در مختار میں حاشیہ شامی میں جلد 1 صفحہ 462 کے اوپر بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، کسی نے الحمد للہ ہی پڑھا، اگر کسی نے قرأت میں ایسی غلطی کی ہے جس کے سبب معنی بدل جائے، مثلا الحمدللہ رب العالمین، للہ رب العالمین، للہ ہی ہے، اب اس کو للہ ہی پڑھ دیا، للہ ہی کا مطلب بدل جاتا ہے، کیونکہ ہی اگر آپ نے لگا دیا تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کسرہ ہے نا ہا کے نیچے، اس کے بعد یا ہے اور یا پہ سکون ہے، اسی صورت میں کسرہ لمبا ہوگا کہ اگلا حرف یا ہو اور یا پہ سکون ہو، تو اب جو ہے اس کے معنی جو ہے وہ بالکل بدل گئے، تو اس لیے اب نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو اسی لیے احتیاط ہوتی ہے، اس لیے تجوید کے رولز ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، کیونکہ تجوید کے اصول جو ہیں اگر فالو نہ کیے جائیں تو مطلب بدل جاتے ہیں۔ اب بعض دفعہ لام الف آتا ہے لا کے لیے، اچھا بعض دفعہ لام زبر آتا ہے، وہ لا ہوتا ہے، اگر آپ لا کو لام زبر کو لا پڑھ دیں گے تو اس کا مطلب تو نہیں ہو گیا، کیونکہ لام الف والا لا جو ہے اس کا مطلب نہیں ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، تو اب لا کو کھینچ دیا، لا زبر کو کھینچ دیا تو اب مطلب بدل گیا، اسی لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا، اسی طرح ہم العادون کی جگہ العدون پڑھ دیا، اگر کسی نے نماز میں اولئک هم العادون کی جگہ العدون پڑھ دیا، یعنی دال کے اوپر اس نے تشدید کے ساتھ پڑھا، تو یوں بھی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ اب مطلب بدل گیا ہے۔ اچھا، اگر کسی نے نماز میں قوامن کی جگہ قوامن قاف کا زیر پڑھ دیا، نعبدو کی جگہ نعبدو با کا زبر پڑھا، قتلو تقتیلا میں تا کی تشدید چھوڑ دی، اچھا قل اعوذ برب الناس میں با کی تشدید چھوڑ دی، اہدنا الصراط کو اہدنا الصراط پڑھ دیا، تو ان سب صورتوں میں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ صورتیں علماء نے نقل کی ہیں، ان سب صورتوں میں متقدمین علماء کے نزدیک نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن متاخرین علماء جو ہیں ان کے نزدیک نماز فاسد نہیں ہوتی، اور اسی پر فتاوی ہے۔ تو بہرحال اسی لیے جب آپ فتاوی کی کتابیں پڑھتے ہیں تو متقدمین اور متاخرین دونوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ متقدمین وہ علماء ہیں جو پہلے زمانے کے گزر گئے، اب اس زمانے میں تو عربی بہت عام تھی، تو ان کے جو فتاوی ہیں وہ کچھ معاملات میں ڈفرینسز آ جاتے ہیں۔ متاخرین یعنی بعد کے علماء کے نزدیک نماز فاسد نہیں ہوتی، اور اسی پر فتاوی ہے آج کے احناف کا۔ اس کو مولانا شامی نے فتاوی شامی میں جلد 1 صفحہ 423 پر بیان کیا گیا۔ اگر کسی نے یدعو الیتیم کی جگہ یدعو الیتیم پڑھ دیا، یعنی عین کی تجدید چھوڑ دی، تو نماز درست ہے، اور اگر یدعو الیتیم یعنی دال کے جزم کے ساتھ پڑھ دیا تو اب نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس طرح کے ایک صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کا ہمیں موقع ملا تھا، وہ اب اس مسجد میں وہ امام تھے، پتہ نہیں کہیں سے آئے تھے، ٹیمپرری امام تھے، نیو یارک وغیرہ کی کسی جگہ سے آئے تھے، رہنے والے کسی اور ملک کے تھے، خیر اس ساری ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے۔ تو ان سے یہی غلطی ہوتی تھی کہ جب وہ یہ آیت پڑھتے تھے وہ یدعو الیتیم پڑھتے تھے، تو اب جب یہ پڑھتے تھے جو حضرات قرآن جانتے تھے وہ بعد میں ان کو کہتے تھے ارے یار یہ تم کیا کر رہے ہو، تم نے تو نماز خراب کر دی سب کی، لیکن وہ شخص باز نہ آتا تھا، بہت ٹائم لگا، 2-4 دن پتہ نہیں کتنے دن لگے ان کو، شاید ٹھیک ہو، اللہ عالم، ہم تو نہیں جانتے پھر بعد میں کیا ہوا، لیکن سننے میں آیا کہ انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ اس طرح کی غلطیاں نہ کیا کرو، ینگ سا کوئی لڑکا تھا۔ پھر اینی وے تو اس کو بھی تفسیر کبیری میں صفحہ 453 پہ بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، کسی نے اللہ الصمد کو سین سے پڑھ دیا تو نماز درست ہے، یعنی اللہ الصمد۔ سورۃ انزلناہا کی جگہ سورۃ صاد کے ساتھ پڑھ دیا تو بھی نماز درست ہے۔ صوت عذاب
کو صوت عذاب پڑھ دیا، صوت عذاب کو صوت عذاب پڑھ دیا، صاد کے ساتھ، صوت سین کے ساتھ ہے تو اس ضمن میں کیا ہوگا کہ صاد کے ساتھ چونکہ پڑھ دیا تو اب معنی بدل گیا. اب تو جو اسی لیے عربی زبان اگر آتی ہو تو اس لیے یہ تمام پیچیدگیاں پھر بندے کو سمجھ آتی ہیں. زبان نہیں آتی ہو تو انسان غلطی کر جاتا ہے، نہ مقتدیوں کو پتہ چلتا ہے نہ امام کو پتہ چلتا ہے. اسی لیے ہم یہی کہتے ہیں طلباء سے اور ان لوگوں سے جو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ خدارا جن صورتوں پہ آپ کا حفظ اچھا ہے اور جن صورتوں پہ آپ کی تجوید درست ہوئی ہے آپ ان صورتوں کی تلاوت کریں تاکہ یہ غلطیاں نہ ہوں، نماز آپ کی خراب نہ ہو، دوسروں کی خراب نہ ہو. تو اب صوت عذاب کی جگہ صوت عذاب یعنی صاد کے ساتھ پڑھ دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. قصوہ سین کے ساتھ، اس کی جگہ قصوہ صاد کے ساتھ پڑھ دیا اب بھی نماز فاسد ہو جائے گی، مطلب بدل گیا. تو اس کو فتاوی کبیری صفحہ 455 پر. اچھا، کسی نے الا مضطررتم کی جگہ مضطررتم پڑھ دیا، مضطررتم یعنی زا کے ساتھ پڑھ دیا، ضاد کے مضطررتم تھا، ضاد کے ساتھ تھا. تو یا مضطررتم تو اب جو ہے نا اس ضمن میں بھی نماز نہ ہوگی. اور اگر مضطررتم تا کے ساتھ پڑھ دیا، طا تھا نا، طا اس کو تا کے ساتھ پڑھ دیا تو نماز صحیح ہے. اور اگر الا من خطف الخطفة من طا کی جگہ تا پڑھ دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. یہ تفسیر یہ فتاوی کبیری میں صفحہ 456 پر ہے. اسی طرح فتاوی کبیری میں صفحہ 456 پر ایک اور وہ بات نقل کرتے ہیں کہ اگر کسی نے صراط طا ہے نا اس کی جگہ صراط تا پڑھ دیا تا کے ساتھ تو نماز فاسد ہو جائے گی. اور اگر اظلم و اطغى کی جگہ اتغى تا کے ساتھ پڑھ دیا یا ما ينطق عن الهوى میں طا کو تا کے ساتھ پڑھ دیا تو نماز درست ہو جائے گی. اسی لیے اگین اب یہ ساری مثالیں یاد کرنے کے بجائے جو آیتیں آپ پڑھتے ہیں نماز میں، اور اگر ابھی کبھی امامت کا آپ کو اتفاق ہو تو ان صورتوں 2-3 صورتیں ایسی تیار کر لیں چھوٹی سی جن کو آپ پھر پڑھا کریں، تجوید اس میں صحیح ہو تو بس پھر اللہ سبحانہ و تعالی آگے بہتری کرے. اچھا، اسی طرح فتاوی شامی میں جلد 1 صفحہ 445 پر آتا ہے اگر کسی شخص نے کوئی لفظ مکرر پڑھ دیا اور اس سے معنی میں تغیر ہو گیا جیسے رب العالمین اور مالک یوم الدین تو پھر نماز یوں بھی فاسد ہو جائے گی کہ آپ نے ایک لفظ جو ہے 2 دفعہ پڑھا تو اب اس کے اندر مطلب بدل گیا، یعنی رب عالمین کا رب معاذ اللہ، مالک وہ جو مالک یوم الدین ہے اس کا مالک معاذ اللہ. تو اس طرح جو ہے وہ مطلب بدل جاتے ہیں، تو اسی لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اچھا، قرأت میں غلطی واقع ہونے کے سلسلے میں فقہا نے یہ قاعدہ لکھا ہے کہ وہ غلطی جس سے معنی میں ایسا زبردست تغیر ہو گیا ہو کہ اس کے اعتقاد سے کفر لازم آتا ہو تو نماز ہر جگہ فاسد ہو جائے گی، خواہ 3 آیت کے پہلے ایسی غلطی ہو یا 3 آیت کے بعد. اور وہ غلطی جس سے حرف کی حیت میں فرق آ گیا ہو، مثلا زبر زیر پیش بدل جائے یا تشدید تخفیف یا مد و قصر میں فرق آ جائے تو نماز فاسد نہ ہوگی. البتہ اگر بہت تغیر ہو جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی. اسی طرح کسی حرف میں تغیر ہو جائے جس کے سبب مراد بہت دور معنی میں چلے جائیں جب بھی نماز فاسد ہو جائے گی، ورنہ نہیں، خواہ تغیر ایک حرف میں ہو یا زیادہ میں. اسی طرح ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیا اور معنی بدل گئے، پس اگر ان دونوں حرفوں میں کسی مشقت کے بغیر فرق کر سکتا تھا نہیں کیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. اور اگر ان دونوں حرفوں میں فرق کرنا دشوار رہا جیسے سین اور صاد میں اور ضا اور ضاد میں اور طا اور تا میں، بس اگر کسی نے قصدن ایسا پڑھا تو وہ نماز فاسد ہو جائے گی، اور بلا قصدن اسی طرح زبان سے نکل گیا یا ایسا ناواقف اور جاہل ہے کہ دونوں میں فرق ہی نہیں جانتا تو نماز ہو جاتی ہے. اسی لیے تجوید جو ہے اس کے اوپر بھی محنت کرنی چاہیے. اسی طرح اگر کسی نے کوئی لفظ زیادہ کر کے پڑھ دیا اور معنی تغیر ہو گئے تو نماز فاسد ہو جائے گی، خواہ وہ زائد لفظ قرآن شریف میں کسی جگہ ہو یا نہ ہو. اگر کسی لفظ کے زیادہ کرنے سے معنی میں تغیر نہیں ہوا لیکن قرآن شریف میں کہیں وہ لفظ موجود ہے تو نماز بالاتفاق درست ہے، اور اگر وہ لفظ قرآن میں کسی جگہ نہیں آیا تو اس میں اختلاف ہے. امام ابو یوسف کے نزدیک وہ فاسد ہے اور دوسرے ائمہ کرام کے نزدیک فاسد نہیں ہے. بہرحال
مذکورہ بالا صورتوں میں علماء جو ہے وہ متاخرین جو ہے اگرچہ گنجائش پیدا کرتے ہیں اور آسانی کرتے ہیں اور نماز کے درست ہونے کا حکم دیتے ہیں، اور متقدمین جو ہیں وہ نماز کے اعادہ کرنے کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز تمہیں لوٹانی چاہیے، اور نماز اتنی اہم عبادت ہے اس لیے اس میں احتیاط زیادہ ہے، لہذا نماز پڑھنے والوں کو ان مسائل میں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور ضرورت کے وقت اپنے مقامی علماء سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو فتاوی شامی جلد 1 صفحہ 444۔ اسی طرح قرأت کرتے ہوئے بعض لوگ کوئی کلمہ جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں، اگر پڑھتے پڑھتے کسی نے درمیانی قرأت سے کوئی کلمہ کم کر دیا، پس اگر اس کمی سے معنی میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوتا تو نماز درست ہے، اور اگر معنی میں تغیر پیدا ہو جائے تو اکثر علماء کے نزدیک نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور یہی راجح قول ہے۔ اسی طرح بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں پوری سورت پڑھے۔ اگر ایک رکعت میں کسی سورت کا کچھ حصہ اور دوسری رکعت میں کسی دوسری سورت کا کچھ حصہ پڑھے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بلا ضرورت افضل بھی نہیں ہے۔ اس کو فتاوی عالمگیری میں جلد 1 صفحہ 40 پہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر کسی نے سورہ فاتحہ کے بعد ایک چھوٹی آیت یا 2 چھوٹی آیتیں پڑھیں تو نماز مکروہ تحریمی ہوئی۔ یہ تفسیر کبیری صفحہ 275 پر ہے۔ اسی طرح بعض لوگ نماز میں اس طرح قرأت کرتے ہیں کہ چپ چاپ اپنے دونوں ہونٹ بند کرتے ہیں اور دل میں سوچتے اور تصور کرتے ہیں۔ اس طرح پڑھنے سے قرأت کا رکن ادا نہیں ہوتا، یعنی جب وہ ظہر یا عصر یا جو نوافل ہیں یا اس طرح کی جتنی بھی نمازیں ہیں جس کے اندر آپ کو سرن پڑھنا ہے، تو سرن میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ دونوں ہونٹ بند کر لیتے ہیں۔ اب دونوں ہونٹ بند کیے اور دل میں سوچتے اور تصور کرتے ہیں تو اس طرح پڑھنے سے قرأت کا رکن ادا نہیں ہوتا۔ قرأت کا رکن ادا ہونے کے لیے کم سے کم درجہ یہ ہے کہ حروف صحیح طور پر نکلیں اور اس کے پاس والا یا وہ خود اپنی قرأت سن سکے۔ تو صغیری مجتبائی جو ہے اس میں صفحہ 150 پر یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، اسی طرح چھوٹی 3 آیتوں کی مقدار فقہائے کرام کے حسب ذیل آیتوں کے برابر بتائی ہے، اور یہی مقدار ایک لمبی آیت کی قرار دی گئی ہے۔ وہ جو چھوٹی 3 آیتیں ہیں جس کی مقدار وہ بتاتے ہیں، یا تو اس مقدار میں کوئی پڑھے یا پھر اس کے علاوہ کوئی لمبی آیت پڑھے تو کم سے کم اس مقدار کی ہو کہ ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر۔ اس کو صغیری میں صفحہ 150 پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ کچھ اور مسائل تھے جو قرآن سے متعلق تھے، اس کو ہم نے یہاں پر کور کیا۔ انشاءاللہ تعالی پھر باقی مسائل کو اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب